آپ کی زندگی کا تجربہ نوجوانوں کے لیے کسی بھی زندگی کے معاملے پہ جو بڑے فیصلے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ان کے لیے کیا بنیاد ہونی چاہیے؟ کب یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کوئی کام انسان کو کرنا ہے، کب یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اچھا اب اس کام کا وقت آ گیا ایک، اور بڑے فیصلے بعض اوقات معاشرہ بالکل جس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ دیکھیے، بڑے فیصلے بہت جلدی نہیں ہوتے اور اتنے آسان بھی نہیں ہوتے. آپ نے کوئی حویلی بھی بیچنی ہوتی ہے تو اس کو وقت لگتا ہے اور آپ سوچتے ہیں پہلے اس کو بیچوں نہ بیچوں، میری ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، میرے گھر والے، میرے بھائی بہن، بہت ساری چیزیں. اور جہاں ظاہر ہے زندگیوں کے فیصلے تو ویسے بھی مشکل ہوتے ہیں. نوجوانی میں بچے، ہم بھی ایکسائٹمنٹ میں فٹافٹ فیصلہ کر لیتے ہیں، یہ چیز لینی ہے، وہ چیز لینی ہے، پھر پتہ چلتا ہے وہ خراب نکلی ہے، یہاں شادی کرنی ہے، وہاں منگنی کرنی ہے، یہاں محبت ہوگی، وہاں پتہ چلتا وہ ٹھیک نہیں تھی. تو وہ اس وقت اس عمر کا جو تقاضا ہوتا ہے آپ اس کے حساب سے سمجھتے ہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں. وقت کے ساتھ چیزیں مختلف ہوتی ہیں اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے. لیکن فیصلے اب جو ہو رہے ہیں زندگی کے، میں دیکھ رہی ہوں نوجوانوں میں جلدی جلدی ہو رہے ہیں. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی. اب آپ کیا سمجھتی ہیں عمر کے اس حصے میں ایک بھرپور زندگی گزارنے کے بعد کہ کتنا وقت لینا چاہیے کسی بھی فیصلے تک پہنچنے کے لیے؟ دیکھیے، میں یہی کہتی ہوں کہ میں ابھی اس سچویشن میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے، اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. میری اپنی بیٹی کی جیسے کہ شادی ختم ہوئی تو میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ بیٹے تم میری طرح 36 سال گزارا کرو، کیونکہ وہ بھی ایک مثال ہے جس کو کہ بچوں کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فوراً چھوڑ دو. کچھ وقت تو ہر رشتے کو دینا ہوتا ہے نا. آپ کہتے ہیں آہستہ آہستہ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، سبھی لوگ کہتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایک سب سے جو ایک ضروری بات اب میں سمجھتی ہوں، جب آپ کی شادی ہو، کوئی رشتہ بنے، آپ فیملی بڑھانے سے پہلے 2-3-4 سال ایک دوسرے کو سمجھیں. اوکے، ضروری. اور ایک اور اب میں سٹیٹمنٹ دینے لگی ہوں عورتوں کو خاص طور پہ، سب کا خیال رکھنے کا. انہیں بچپن سے کہا جاتا ہے ماں باپ کا رکھو، بھائی کا رکھو، بہنوں کا رکھو، پھر میاں کا رکھو، بچوں کا رکھو، ساس کا رکھو، فلاں کا رکھو. آپ سب سے پہلے اپنا خیال رکھیں. جہاز میں آپ کو کیا کہتے ہیں وہ پہلے خود کو آکسیجن لگائیں پھر دوسروں کی مدد کریں. آپ سٹرونگ ہوں گی تو آپ اپنی فیملی کو بھی دیکھیں گی، صحت مند ہوں گی، آپ صحت مند ہوں گی تو آپ اچھی والی بوٹی ان کے لیے رکھ دیں اور خود آپ کے میرا کی میں جو کھا لگی بچہ کچھ میرا گزارا ہو جائے گا. یہ مینٹیلٹی پرانے زمانے کی تھی، اس کو ختم ہونا چاہیے. اب آپ سمجھتی ہیں کہ پہلے بوٹی خود کھانی چاہیے؟ کھانی چاہیے بوٹی، بالکل کھانی چاہیے، خود بھی کھانی چاہیے، اوروں کو بھی کھلانی چاہیے. ہاں، سب کو، یہ نہیں کہ اپنا خیال رکھیں. ہاں، بلکہ بوٹی تو مہنگی ہو گئی اب. بنائیں اچھی طرح، ان کو بھی کھلائیں، خود بھی. کسی سے آپ کچھ کہنا چاہتی ہوں کسی بھی رشتے میں تو آپ؟ میں تو سب کچھ ہی کہہ دیتی ہوں. آج کہہ دیجیے. میں تو کہہ دیتی ہوں اور میں سوری بھی کر لیتی ہوں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو. ہائے اللہ پلیز ناراض نہ ہونا، میں تو مر جاؤں. دیکھیں، میں ایک ہی لفظ بولوں، میں کہا اقبال سے کہہ دیں کچھ. نہیں، میں ان سے سب کچھ بلکہ میں تو اتنا کچھ کہتی ہوں، وہ تو بیچارے بہت خاموش طبع ہیں، تو میں ان کو کبھی کبھی کہتی ہوں کہ بھائی بات. اقبال خاموش ہو گیا؟ جو اپنی مرضی کی بات ہے تو بولتے ہیں، لیکن ویسے وہ ایسا تو نہیں تھا، ذرا سوبر ہے، اپنی ایج سے بہت زیادہ میچور بھی ہے. تو میں کبھی کبھی کوئی مذاق مستی کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں آپ نے کیا مطلب کوئی کسی معتبر بردبار عورت سے شادی کی کہ کوئی مطلب گمبھیر سی عورت ہوگی؟ کہتے نہیں، مجھے پتا تھا آپ گرل سول ہیں، میں بڈھی روح ہوں. تو میں نے کہا ہاں، یہ چھچھورپن آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ کہتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے. میں مذاق میں کبھی کہتی ہوں، تو ایسا کچھ نہیں جو میں نے ان سے نہ کہا ہو. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو بہت خوش رکھے اور اسی طرح آپ چہکتی رہیے اپنی ذاتی زندگی میں بھی. اور لوگوں کو تو آپ نے اتنی خوشیاں دی ہیں اس ملک میں، اس کا اجر پیار تو لوگوں نے دیا ہے، مگر اجر تو اس کا آپ کو خدا ہی دے سکتا ہے. تھینک یو سو. مجھے اچھا نہیں لگتا جس کو دیکھو جو آپ کی برابر کی عمر کا بھی ہے نا، وہ بھی آپ کو بشرا آپا کہہ رہا ہوتا ہے. تو میں تو نہیں کہنے والا، میں تو بشرا صاحب ہی کہوں. ہاں، میں نے تو ابھی پچھلے دنوں ہمایوں کو بھی منع کر دیا. میں نے کہا I have a younger husband than you. آپا کا یہ، سوری ٹو کٹ یو، اب ہماری انڈسٹری میں پچھلے کوئی 20-25-30 سال سے آپا کا ٹرینڈ ہے. کچھ لوگوں کو کبھی برا لگتا ہے، ہمیں اس لیے برا نہیں لگتا کہ پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا میڈم، تو وہ ایک عجیب سی فارمیلٹی تھی. جیسے فلموں کے لوگوں کو بھی کئی لوگ کہتے تھے فلانی میڈم. ایک تو میڈم نور جہاں، وہ تو میڈم ہی ہے اور وہی تو میڈم ہے، ایک ہی میڈم ہے.
उनको ही मैडम कहना चाहिए, मगर बाहर और लोगों को भी तमीज से लोग कहते थे, वो फॉर्मल हो जाता था। आपस ही एक अपनाइयत होती है। हाँ, ठीक तो जब कैमरामैन या स्पॉट हाँ, बॉय वो या ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर या डायरेक्टर आपा कहते मगर हैं, अब तो एक हम उम्र कहे तो वही तो रिस्पेक्ट है। हाँ। उसमें कोई बड़े छोटे का मसला नहीं है। हाँ, अच्छा ठीक है। मगर तो ये आप कि उसे उस तरह से आप लेते हैं। हानिया को आपा कह के देखें जरा, तो आपको बताइए अच्छी तरह। बच्चों को आपा नहीं अच्छा, मैंने ना ये सोचा था कि उस तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, हमें कभी जरूरत भी नहीं है और हमने 100 तरह की बातें करनी है। मगर अब चूंकि जिक्र आपने छेड़ दिया आते साथ ही हस्बैंड का, तो इत्तेफाक देखिए कि इकबाल हुसैन भी, इकबाल अंसारी, दोनों जो शख्सियात है मेरे बड़े अच्छे दोस्त हम मुनासिब हैं दोनों के साथ। बिल्कुल, इसीलिए मैंने यही आपकी मुश्किल आसान करने के लिए सोचा कि दोनों दफा इकबाल ही ठीक। क्या आपको हम का कोई नया नाम याद करना पड़ता, कोई परवेज, कोई तजम्मल टाइप नाम? आप क्या करते? आप क्या करते? ये इस कदर जिंदा दिली, इतनी पॉजिटिविटी, मतलब मैं सिर्फ इसकी दादी दे सकता हूँ। क्या बात, क्या बात। थैंक यू। ये शायद पता नहीं इसका कोई प्लान नहीं होता, ये आपकी नेचर होती है, या होती है या नहीं होती है। तो अब वो देखे ना, वो जो आपका था जिस जमाने में ये नया नया पॉप शुरू हुआ और मेलोडी से निकल के एक हम बिल्कुल अजीब तरह की धुनों पे जाने लगे, तो मुझे याद है आपका वो कितना हिट हुआ था, रैप सॉन्ग जो गाँव के ना मैंने गाँव। हाँ नहीं, मैंने पहले पैरोडी की, फिर मैंने एक ट्रेंड को कॉपी किया एज अ रैप सिंगर, एज अ बॉय। मेरी मर्जी है, मैं पूरा मेरा एल्बम है ना वो लड़के का, और मैं लड़का बनी हुई हूँ। मेरा वो पोस्टर भी देख के सब किसी को यकीन नहीं आता। टोपी उल्टी पहन के ना। हाँ, तो वो चीजें एक्साइटमेंट, मुझे चौंकाना अच्छा लगता था। चौंकाया तो आपने पूरी कौम को भी है जगह। चौंकाने की आदत बढ़ गई है ना, इसलिए इस दफा जरा मैंने आहिस्ता से करके निकाली हवा। लोगों को चौंकने में तकलीफ क्यों होती है, ये बताइए। क्योंकि लोग खुद चौंका नहीं सकते। अच्छा, अभी एक चीज रह गई, बाकायदा इकबाल से इत्तेफाक से मेरी बात नहीं हुई, इकबाल हुसैन से। तो मैंने कहा मैं आपको मुबारकबाद दे दूं, और किसी भी शख्स की जो जिंदगी है जैसे वो जीना चाहे, हम अपने दोस्त की, साथियों की खुशी में खुश होते हैं, कोई जजमेंट नहीं, जो जैसे वो जीना चाहे। आप खुश हैं, मैंने कहा मुबारकबाद आपको दे दें। बस एक गल शाह जी मैंने दो कि मैं जंज तो पैसे नहीं लुट सकिया। एंड दिस इज ऑल गॉड्स विल, इसको मैं कहती हूँ। ऐसी कोई चीज कोई भी प्लान नहीं कर सकता। जी जी, कभी भी नहीं कर सकता। नहीं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सबको खुश रखे। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक मिसाल है। मिसाल इसलिए कि भाई अपनी ज़िंदगी है, और जो भी जब शरीयत और अखलाकियात सारे वो देते हैं, तो किसी को कोई वो नहीं पहुंचता। मैं समझता हूँ कि सिवाय मुबारकबाद के कोई दूसरी बात बनती ही नहीं है। ये रवैये जो है ना, इनको एड्रेस करने की जरूरत है। बाकी बात ये है कि ख्यालात जो भी किसी के थे पहले, वो अपने तक थे, अब उनके पास वो आ गया है बटन। तो जिसका जो दिल चाहे, जिसको जो बुरा लगे, वो कहेगा कि आपने ऐसे दुपट्टा लिया था तो वैसे ले लेती, आपने ये क्रॉस लेग की तो इस तरफ को मुंह नहीं होना चाहिए था, फलानी चीज की बेअदबी हो गई, ऐसे क्यों नहीं बैठी थी तो ऐसे क्यों बैठ गई। बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि करने को कुछ भी नहीं है और फेसलेस लोग हैं। अब आप नाम देखें तो चिड़िया बनी होती है, वहां बंदा ही कोई नहीं है। उन लोगों के पास आ गई ये चीज, तो फिर वो तो जो मर्जी करें। ऐसी चिड़िया जिसका दिल जहर का है। लेकिन मैं उन्हीं को चाहती हूँ कि एजुकेट हो। मैंने बल्कि एक दिन बड़ी अच्छी बात सुनी थी, कराची में स्टाइलिस्ट है हमारा बच्चा, मैं नाम नहीं लूंगी, और उसकी माँ ने उनको पाला, 2 बहन भाइयों को, बड़ा मशहूर स्टाइलिस्ट है। और उसने कहा कि आपा, हमने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी हम बड़े हो गए, हम अपने काम पे लग गए, आप अकेली बैठी रहती हैं, हमने अपनी अम्मी की शादी करा दी। तो मैं तो इतनी खुश हुई, मैंने कहा बहुत अच्छा किया, और हमारी अम्मी इतनी खुश हैं। तो कहने की बात यह कि बापों की तो फिर भी कहीं ना कहीं गुंजाइश होती बात की। बच्चे कहते हैं भाई अब्बा अकेले हैं, ख़वातीन के वाले से पता नहीं क्यों। हाँ, अम्मियों को कहते हैं तो हांडी पकाती रहेगी तो बस हमें तकलीफ ना हो जाए कहीं। तो बहरहाल ऐसे ही है। खैर नहीं, अल्लाह ताला आपको क्या खुश रखे और लोगों को भी इस बात को समझने की तौफीक दे। एक तो ये कि भी लोगों की अपनी जिंदगियां हैं, और दूसरे ये एक अच्छा फैसला है। गल्ला तो सारी ठीक ने, ये भी पूछ लो कि आजकल को तनिया गोश्त पका के खुआ रहे हैं कि नहीं खुआ रहे। अब किचन में बहुत कम जाना होता है आजकल, तो मुझे YouTube पे आने का अब वो भी 4 साल से मैं नहीं उसको देख रही थी। बहुत से दोस्तों ने कहा, फिर मेरी बेटी भी कहती रही, वो हमने गवांड ने किया था जो पीस सॉन्ग उस वक्त बनाया था, फिर उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आई ये क्या है। तो कोई मैं ख्याल नवंबर से मैंने कहा अच्छा चलो भाई जरा इसका वॉल्यूम बनाते हैं, लोगों से ताल्लुक बनाते हैं।
اور اس میں میں کبھی کبھی کچھ بناتی ہوں، لیکن ابھی دھنیا گوشت نہیں بنایا، آلو گوشت بنایا تھا، دنیا بہ گئی سی، بہ جکڑا دیسی گھی والا آلو گوشت۔ اور ابھی میں نے کیری کا شربت بنایا امبی کا۔ ارے واہ کیا کہ واہ واہ، جس دن آپ نے کریلے گوشت کھلایا اقبال صاحب نے ستے نہیں اٹھنا 9 گھنٹے ستے۔ ہاں نہیں کریلے پتہ کیا، اب زیادہ میں کریلے بغیر گوشت کے بناتی ہوں، اچھا، بناتی ہوں، مراد میں نے سکھا دیا خان سامہ کو، کیونکہ اب گوشت کو آپ ویسے بھی کم کریں زندگی جتنا سے تو کم بہتر کرتے ہے، ہیں، ہاں۔ لیکن ہمارے گھروں میں تو بغیر اس گوشت، کے دال گوشت میں بھی کا، پکتا تھا، ہاں، ہمارے ابا تو مطلب دال مونگ کی دال میں بھی گوشت ہوتا۔ اوورآل میرے دوست بہت خوش ہیں مجھ سے، اور میرے ملازم تو ایسے کہ میں ایک دن اپنی امی کو کہتی، امی ایک بچہ میرے پاس اشرف کام کرتا تھا، تو ہم بنگلے میں رہتے تھے تب، تو اس کا کام تھا ہر وقت پنکھے صاف کرنا، شیشے صاف کرنا، آج شیشہ ڈے ہے، آج پنکھا ڈے ہے، آج فلانا ڈے ہے، تو انصاری صاحب صفائی ہاں۔ بندہ تو میں نے امی سے کہا، بڑا پیارا سا بچہ تھا، میں کہا امی اتنا پیارا میں نے لگتا ہے کسی دن میرا دل کا ہے منہ چوم لواں کہ ڈر جائے گا، کہے گا میری باجی بھی بس سمجھے اتنی کسری رہ گئی، میں اتنے چوٹ چپڑ کر جو 17 سال نہیں جاتے، وہ کہیں جانے جوگے ہی نہیں رہتے میرے ملازم۔ وہ منتظر جو رہتے داد نہیں میرے پاس لڑکیاں بھی، اور ایک خاتون ہے 12-13 سال کا داد کے منتظر رہتے۔ داد ایسی، بیٹے تم نے کتنا پیارا بنایا زردہ، میں صدقے جاؤں۔ میں نے بشیر سے کہا بیٹے تم نے ماشاءاللہ اتنا پیارا بنایا کوفتے، تمہیں میں صدقے جاؤں۔ تو انہوں نے کدھر جانا ہے؟ جان حزین وقف عالم ہوئی، جب یہ جان حزین وقف عالم ہوئی، وہ ساتھ کیسے کیسے بدنام ہوئی، جب یہ جان حزین وقف عالم ہوئی، وہ ساتھ کیسے کیسے بدنام ہوئی، جب یہ جان حزین وقف عالم ہوئی، تیری خاطر تیرا نام نہ لیتے تھے، تیری خاطر تیرا نام نہ لیتے تھے، لیکن چپ کی بات بہت بدنام ہوئی، جب یہ جان حزین وقف عالم۔ کیوٹ، بس مشکل ہے استاد نظر صاحب، استاد نظر صاحب، میں تو بے ریاضی۔ پھر بس مزے کی بات، جو آپ نے ریگریٹ والی بات پوچھی تھی نا، اب یاد آیا ریگریٹ کیا۔ وہ لاہور ٹی وی سے ایک پروگرام کیا کرتے تھے میوزک کا، ظاہر اس میں گاتے تھے لوگ، میں آئی ہوئی تھی اور میں وہاں ملنے گئی، وہ نظر صاحب سے ملاقات ہوئی، اور میں تو یوں تھی نا ان کو دیکھے، مطلب کہ نظر حسین صاحب بڑے محبت سے شفقت سے انہوں نے، میں نے کہا ہائے آپ کا پروگرام یہ وہ یوں، جو بھی میری اوقات تھی، انہوں نے کہا آپ بھی گائیں، میں گواؤں گا آپ کو۔ میں نے کہا جی، کہتے ہیں آپ کتنے دن کے لیے ہیں، آپ گائیں نا، میں آپ کے لیے غزل بناتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، کہنے لگے، وہ بیچارے عجیب سے ہو گئے کہ لوگ تو ان کی منتیں کر رہے تھے، یہ تو نہ ہی کر رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں مطلب آپ جا رہی ہیں جلدی؟ میں نے کہا نہیں میں رک سکتی ہوں، لیکن میں تو نہیں گاؤں گی آپ کا گانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں آپ جنت میں چلے جاؤ اور میں دوزخ میں چلی جاؤں۔ وہ مجھے کہہ رہے ہیں تمہیں گانے کو کہہ رہی ہوں؟ میں نے کہا نہیں، میں ان کا گانا خراب نہیں کر سکتی ہے، وہ جیت جائیں گے میں ہار جاؤں گی، اور میں نے نہیں گایا۔ مطلب کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں نا میں آپ کو گواؤں گا۔ میں نے کہا نہیں سوری، مجھے اچھے گانے کی تمیز بہت زیادہ ہے، گانا نہیں آتا مجھے، میں نہیں گا رہی۔ اور میں اب سوچتی ہوں ہائے اللہ میں گا ہی لیتی۔ نظر صاحب کو تو میں نے جواب ہی دے دیا، اس بات کا گلٹ ہے مجھے۔